You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ بیان ہو رہی ہے، اور اس ضمن میں غزوہ احد کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے مفصل عنوان کو بیان کیا گیا۔ اب اس کے بعد ایک اور غزوہ جس کا نام حمراء الاسد، یہ گمنام سا غزوہ ہے کیونکہ یہ اس منطقی انجام تک نہیں پہنچا تھا۔ ابھی صحابہ کرام کے زخم، اور یہ بالکل 5-10 دن کے وقفے کے بعد ہی دوبارہ کفار کی طرف سے اٹیک ہوا تھا، کیونکہ غزوہ احد میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کا بہت نقصان ہو گیا تھا۔ خود بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی ہوئے تھے، تو رستے میں جاتے ہوئے ایک دوسرے کے خلاف یہ کافر باتیں کر رہے تھے کہ دیکھو ہم نے مسلمانوں پر قابو بھی پا لیا تھا، پھر بھی ہم نے انہیں زندہ چھوڑ دیا ہے، تو ایسا کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو آرام نہیں کرنے دیں گے، فوراً دوبارہ ایک اور حملہ کر دیتے ہیں۔ تو درمیان میں ایک شخص صفوان تھا، اس نے رائے دی کہ دیکھو ایسا نہ کرو، تم اپنے گھروں کو چلے جاؤ، اس کے بعد دوبارہ جب کبھی موقع ملا تو ہم مسلمانوں سے بدلہ لے لیں گے۔ لیکن ابو سفیان جو کہ غصے میں تھا، اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے تو بدلہ لینا ہے، اور اب میں نہیں چاہتا کہ مسلمانوں کے زخم بھر جائیں اور اس کے بعد وہ حملہ کریں۔ ان کے زخم ابھی تازہ ہیں، اور تاکہ یہ تھکاوٹ میں ہوں گے، پریشانی میں ہوں گے، اپنے نقصان پورے کر رہے ہوں گے، ہم حملہ کر کے ان کو دوبارہ شہید کر سکتے ہیں۔ صحابہ کرام کے جسموں میں 30 زخم بھی تھے، 50 زخم بھی تھے، 80 زخموں والے صحابہ بھی تھے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک سے بھی خون رس رہا تھا، ابھی وہ خون بند نہیں ہوا تھا۔ تو اچانک خبر پہنچی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ملی کہ کفار دوبارہ پلٹ کر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اعلان فرمایا کہ دوبارہ تیار ہو جاؤ، ہم نے دوبارہ جہاد کرنی ہے۔ اس غزوے کا نام غزوہ حمراء الاسد تھا۔ 17 شوال 3 ہجری کو دوبارہ یہ قافلہ تیار ہو کر اسلحے سے چل پڑا۔ صحابہ کو اپنے زخموں کی فکر نہیں تھی، صحابہ کو اپنی پریشانیاں بھول گئی، کیونکہ اعلان سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا۔ اس اعلان کے آگے سر خم تسلیم کر کے 8-10 میل کے فاصلے پر یہ پہاڑی رستہ تھا، چل کر ایک مقام آیا، چونکہ اکثر و بیشتر غزوات کا جو نشاندہی کے لیے جہاں پر غزوہ ہوتا ہے، جہاد کی جاتی ہے، اس مناسبت سے نام رکھا جاتا ہے۔ جیسے بدر ایک جگہ کا نام ہے، احد ایک پہاڑ ہے، اس کے سامنے جنگ ہوئی تھی۔ اب یہ جو غزوہ ہونے لگا تھا حمراء الاسد، اس جگہ پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیمہ زن ہو گئے۔ جنگ چھڑ سکتی تھی، لیکن معبد خزائی نامی ایک شخص جو تھا، اس نے جنگ روک دی تھی۔ ہوا یوں کہ معبد خزائی جو تھا یہ قریب سے گزرا نہ، اس نے دیکھا کہ حضور کے غلاموں کے خیمے لگے ہوئے ہیں، تو اس نے آ کر کے، یہ اسلام کو پسند کیا کرتا تھا، اس نے آ کر کہا کہ آپ کا بڑا نقصان ہوا ہے، پیار محبت والے جملے کہے، تو وہ یہ سلام دعا کر کے چلا گیا۔ جب ابو سفیان کے لشکر کے پاس پہنچا تو انہوں نے پوچھا کہ بتاؤ مسلمان کس حال میں؟ سننا یہ چاہتے تھے، پریشان ہوں گے، ہم نے دوبارہ حملہ کرنا ہے، زخمی ہوں گے، ابھی تو اپنا غم نہیں بھولے، 5-7 دن پہلے کی تو بات ہے۔ تو معبد نے کہا کہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ مسلمانوں کے انداز کیا ہیں، وہ تمہارے تعاقب میں تمہیں ڈھونڈتے ہوئے آ رہے ہیں،
اور وہ تمہیں تو ان کا غصہ تم دیکھو تو تم یہاں سے واپس بھاگ جاؤ۔ تو حضرت عروہ بن مسعود ثقفی کا میں نے پہلے بھی بتایا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدن مبارک سے پانی کا قطرہ لگ کر زمین پر نہیں گرنے دیتے، وہ تم خون نکالنے کی بات کر رہے ہو۔ تو حضرت معبد خزائی نے جب جا کر یہ بیان کیا تو ابو سفیان غصے میں آ گیا، کہنے لگا معبد یہ کیا کہہ رہے ہو تم، ہم دوبارہ حملہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کے حوصلے پست ہیں۔ معبد نے کہا میں سچ کہہ رہا ہوں، ان کے حوصلے اتنے بلند ہیں کہ وہ اب بھی تمہیں کچا چبانے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ کفار کی ان صفوں میں دوبارہ لرزہ طاری ہو گیا اور وہ فوراً سے دوبارہ پلٹ گئے، انہوں نے حملہ ہی نہیں کیا۔ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے مقامات پر ان جذبات کی وجہ سے فتح دی ہے۔ اب 3 ہجری تھی اور شراب کی حرمت، چونکہ یہ ڈیٹیل سیرت پر بیان ہو رہا ہے، جو جو چیزیں اس میں آئیں گی وہ بیان ہوں گی۔ اس غزوے کے بعد 3 ہجری میں ہی شراب کی حرمت نازل ہو گئی۔ پہلے تو قرآن کریم میں یہ فرمایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، ایمان والو تم نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ اب اس کے بعد یہ ہوا کہ جب نماز کا وقت ہوتا تو اس وقت کوئی بھی شراب نہ پیتا، اور جب نماز کا وقت گزر جاتا پھر شراب پی جاتی۔ ان میں سے کچھ تو ایسے صحابہ کرام تھے جیسے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے زمانے جاہلیت میں بھی کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، یہ ایسے صحابہ تھے۔ بہرحال جب پھر دیکھا کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ شراب جیسا گھٹیا فعل ہو رہا ہے بار بار، تو اس وقت پھر حضرت جبریل امی قلب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آیت لے کر نازل ہوئے کہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر، پوری آیت ڈیٹیل سے بیان کی کہ یہ شراب نوشی ہے اور جوا ہے، یہ شیطانی اعمال ہے، یہ شیطانی اعمال ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اعلان فرما دیا اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ انس جاؤ، جا کر مدینے کی گلی کوچوں میں جا کر اعلان کر دو کہ شراب کی حرمت نازل ہو چکی ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ ہم ایک جگہ پر بیٹھے تھے، چند احباب شراب پی رہے تھے اور میں انہیں شراب ڈال کے دے رہا تھا، تو اچانک میرے کانوں میں یہ آواز پڑی کہ شراب کی حرمت یعنی شراب حرام کر دی گئی ہے۔ یہ سنتے ہی ایک شخص نے کہا کہ اٹھو اور مٹکے توڑ دو۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے وہ مٹکے توڑے، شراب کو میں نے بہا دیا۔ یہ اطاعت تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، یہ آپ کے حکم کی تعمیل کرتے تھے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے۔ ایک سریہ ہوا، ایک ہوتا ہے غزوہ، ایک ہوتا ہے سریہ۔ ایک غزوہ اسے کہتے ہیں جس میں خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل ہو۔ سریہ اسے بولتے ہیں جس میں حضور اپنے کسی صحابی کی ڈیوٹی لگا دیتے کہ تم سپہ سالاری کرتے ہوئے جا کے جہاد کرو۔ جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 اشخاص تھے، ایک کا نام طلیحہ تھا اور ایک کا نام مسلمہ تھا، تو ان کے خلاف بھی حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو بھیجا تھا۔ یہ حضرت ابو سلمہ جو ہیں حضور کی زوجہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پہلے شوہر تھے۔ ان کا انتقال ہو گیا تھا، بعد میں ان کا انتقال ہوا تھا، اور انہیں بہت زیادہ زخم بھی آئے تھے احد میں۔ انہوں نے 2 ہجرتیں کی تھی، ایک حبشہ کی طرف کی تھی اسلام کی خاطر پورے گھرانے کو لے کر، اور دوسری ہجرت انہوں نے اپنے بچوں کو چھوڑ کر مدینہ پاک کی طرف کی تھی۔ اور جب ان کا انتقال ہوا تھا تو ہم ایک لفظ بولتے ہیں، چلیں یہ بھی آپ کو بتا دوں، ہم بولتے ہیں نا انا للہ و انا الیہ راجعون، میں نے پہلے بھی بتایا لیکن مزید اس کو وضاحت کرتا چلوں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف جب کوئی مر جاتا ہے نا اس کے سننے پر انا للہ و انا الیہ راجعون کہا جاتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔
ہر مصیبت میں انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی سوئی گر گئی، سوئی نہیں مل رہی تھی، پڑھنے لگی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کوئی چیز گر کے ٹوٹ جاتی، حتیٰ کہ ایک پیالہ گر کے ٹوٹا، حضور قریب تشریف فرما دے، حضور نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم سوچتے ہیں یہ صرف مرنے والے کے ساتھ مخصوص ہو گیا ہے۔ اور حضرت ام سلمہ کی جب ان شوہر حضرت ابو سلمہ کا انتقال ہوا تو انہیں بتایا گیا کہ آپ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں، آپ کو بہتر نعم البدل مل جائے گا۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا میرا شوہر فوت ہو گیا ہے، اتنا اچھا شوہر تھا، اتنی میری وہ کیئر کرتا تھا، اتنا نیک انسان تھا، اس جیسا مجھے کون ملے گا۔ وہ سوچ رہی تھی، کہتی ہیں سوچ تو رہی تھی لیکن میں نے چونکہ حضور کے ہاتھ پر کلمہ تو پڑھا تھا تو میں 24 گھنٹے کہتی تھی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر اچانک بارگاہ رسالت مآب سے نکاح کا پیغام آ گیا، پھر مجھے پتا چلا کہ ابو سلمہ سے کئی گنا زیادہ بہتر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پھر ان کا نکاح حضور سے ہو گیا تھا۔ تو یہ بہتر نعم البدل اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اس وظیفے کو بھی آپ جاری رکھا کریں۔ اسی طرح خالد ابن سفیان تھا، یہ مکہ مکرمہ میں ایک وادی اورنا میں رہا کرتا تھا، قبائل پر اس کا بڑا اثر و رسوخ تھا۔ احد کے بعد، غزوہ احد کے بعد یہ چھوٹے چھوٹے قافلوں پر حملہ کیا کرتا تھا۔ جانب عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن انیس کو اس کا کام تمام کرنے کے لیے بھیجا تو حضرت عبداللہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ خالد بن سفیان کی نشانی تو بتائیں، میں نے تو دیکھا ہی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا اس کی ایک نشانی ہے کہ جب تم اسے دیکھو گے تم پر ہیبت طاری ہو جائے گی۔ اب یہ ڈیٹیل نہیں لکھی ہوئی، میں تلاش کرتا رہا ہوں کہ کس وجہ سے، لیکن حضور نے فرمایا کہ جب خالد کا سامنا ہوگا تم پر ہیبت طاری ہو جائے گی۔ کہتے ہیں میں ڈھونڈتا ڈھونڈتا اس وادی میں پہنچا تو کافی سارے اشخاص موجود تھے، لیکن میں نے جب خالد بن سفیان کو دیکھا تو میرے اوپر ہیبت طاری ہو گئی۔ کہتے ہیں میں کانپنا شروع ہو گیا۔ عبداللہ بڑے ماہر تھے لڑائی کے، کہتے ہیں میں کبھی زندگی میں کسی سے نہیں ڈرا، حضور نے فرمایا خالد کا سامنا کرو گے ڈرو گے تو۔ کہتے ہیں میں ڈر گیا، لیکن میں نے میٹھی میٹھی باتیں شروع کر دی اس کے ساتھ، پیار محبت والی باتیں۔ میں نے کہا سنا ہے تم محمد نامی شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو، مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے، میں تم سے ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ تو اس نے باتیں سنی، اس کے جو محافظ تھے آہستہ آہستہ رخصت ہو گئے۔ میں نے کہا میں مسافر ہوں، مجھے جگہ دے دو۔ اس نے رات کو جگہ دی، پچھلے پیر اٹھ کر میں نے اس کا سر ہی اتار ڈالا۔ وہ سر لے کر میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ یہ ہے سر خالد بن سفیان کا۔ حضور نے فرمایا افلح الوجہ، اے کامیاب چہرے والے سلامت رہو۔ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ افلح وجہ کا، یا رسول اللہ حضور کامیاب چہرہ تو آپ کا ہے صرف۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرنے لگے آقا ہماری ساری کامیابیاں جو ہیں آپ کے صدقے سے ہیں، ہم جتنے بھی کامیاب ہوتے ہیں یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے کامیاب ہوتے ہیں۔ حضور نے فرمایا اچھا تمہیں میں ایک انعام دیتا ہوں۔ حضور نے اپنا عصا مبارک ان کو انعام دے دیا، لیکن یہ عصا کیسا تھا؟ حضور نے ساتھ فرمایا کہ عبداللہ بن انیس یہ جو عصا تمہیں دے رہا ہوں نا، جنت میں اس عصا کو لے کر چلنا ہے تمہیں، جنت میں تمہارا یہ اعزاز امتیازی نشان ہے، امتیازی نشان ہے۔ آج کل اکثر پارٹیوں کا ایک ہی نشان چلا آ رہا ہوتا ہے نا، بڑی بڑی پارٹیوں کا، تو وہ ان کی ایک نشان پکا بن جاتا ہے، یہ بڑی پارٹی ان کا یہی نشان ہوگا۔ حضور نے فرمایا عبداللہ بن انیس یہ تمہارا امتیازی نشان ہے کہ جب تم جنت میں سیر کرو گے نا تمہاری پہچان کے لیے میرا عصا کافی ہوگا۔ تو حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ ان کے اہل خانہ کو انہوں نے وصیت کی کہ جب میرا دنیا سے انتقال ہو جائے تو تم نے ایسا کرنا ہے کہ عصا کو میرے ساتھ دفن کرنا ہے، میں جنت میں اسے لے کر چلنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحابہ کرام جیسی محبت عطا فرمائے۔ وما